الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ اعراف ہمارے درس میں جاری ہے۔ آیت نمبر 31 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج آیت نمبر 32 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بے حد مفید اور فضائل سے بھرپور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ، یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر آیت میں قل من حرم، اے محبوب آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبے کا طواف کرتے ہیں تو برہنہ ہو کے کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ اس زینت کو کس نے حرام کیا؟ جو چیز اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے وہ اس سے زینت حاصل کریں اور پہنے، نماز ہو، طواف ہو، دیگر جو بھی اوقات ہیں ان میں اس سے مستفیض ہوں۔ کیا حرج ہے؟ جب تک بنانے والے رب نے منع نہیں کیا تو تمہیں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینت سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر چھپانے کے کام آئے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت سے زینت کی تمام اقسام شامل ہیں، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلال ہونے کے لیے کوئی خاص دلیل ضروری نہیں ہے۔ مزید اس آیت میں فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے تم پر حرام کیا جو تم خود سے چھوڑ دیتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اس سے بھی ایک مسئلہ پتہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ بھی عام ہے اور کھانے پینے کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ جس چیز کے حرام ہونے پر کوئی نص وارد نہ ہوئی، کوئی دلیل نہیں آئی، تو اس چیز کے لیے حلال ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقویٰ کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقویٰ کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدے کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال اور کھانے کی تحقیقات کر رہا ہے، کہاں سے لایا، کیسے پیدا کیا، حلال ہے، حرام ہے، کوئی نجاست، کوئی گندگی تو اس میں نہیں ملی ہوئی۔ بے شک یہ باتیں وحشت دلانے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً کوئی محترم اور معظم مقام والا ہو، جیسے کوئی عالم دین ہے، یا کوئی سچے پیر صاحب ہیں، ماں باپ ہیں، یا ٹیچر ہیں، استاد صاحب ہیں۔ ایسے بندے کی اس طرح کی تحقیقات کر کے ایک تو آپ نے بدگمانی کی، اور پھر یہ کہ وحشت میں ڈالنے والی باتوں کو آپ نے پھیلایا، پھر تیسرے نمبر پہ بزرگوں کا آپ نے ادب ترک کیا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کر دیتے ہیں،
لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچنا چاہے تو بہتر اور افضل اور نہایت محمود عمل ہے، مگر اس کے تقوی کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے، یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعنہ کرے، اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے۔ اس سے تو اس تقوی کا ترک کرنا 1000 درجے بہتر تھا کہ شریعت پر افتراء کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی تشنیع اور تحقیر سے تو وہ محفوظ رہتا۔ ایک اور مقام پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شکر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جس کو آپ نہیں کھاتے تھے احتیاطاً، تو آپ فرماتے ہیں کہ فقیر نے آج تک اس شکر کی صورت نہیں دیکھی، نہ کبھی اپنے یہاں منگوائی، نہ آگے منگوائے جانے کا کوئی ارادہ ہے، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اس کی ممانعت کو نہیں مانتا کہ جو مسلمان اسے استعمال کریں انہیں میں گناہ گار جانوں یا انہیں بے باک جانوں، نہ تو تقوی و احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر طعن کروں، نہ اپنے نفس ذلیل مہین اور رذیل کے لیے ان پر ترفع رکھوں کہ میں مطلب سمجھوں میں بڑا اچھا آدمی ہوں اور میں بلند ہوں، میں تقوی والا ہوں، یہ لوگ تو بے تقوی لوگ ہیں جو اس شکر کو کھاتے ہیں، ایسا فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں سوچتا ہوں۔ تو یہ ایک زبردست تربیت ہے جو امام اہل سنت کی طرف سے مل رہی ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو 11ویں شریف، میلاد شریف، بزرگوں کے فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع و حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے انتہائی خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں، انہیں خواہ منع کرنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، یہی تو بدعت اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقوی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو، یعنی رات بھر نمازیں پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو یعنی رات میں نماز پڑھو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا یعنی 10 ٹائمز ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ پھر میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو اس سے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ بشارت یعنی خوشخبری۔ ناظرین اکرام، مزید اس آیت میں فرمایا گیا کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار تو وہ ہیں کہ جو بات نہیں مانتے، اللہ رسول کے نافرمان ہیں، تو بہرحال انہیں بھی کچھ نہ کچھ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ دنیا ایک مہلت اور امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان اور اس مہلت کی جگہ میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ مل جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ کوئی مہلت ہے، لہٰذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے اجر کے، اور وہ مومنین ہیں، لہٰذا آخرت میں صرف مومنین ہی کو عطا کیا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتہ چلا کہ اچھی نعمتیں رب عز و جل نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار تو ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہٰذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرو۔ اللہ پاک
ارشاد فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ پاک کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین سے بات ہو رہی ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ پاک کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کرتے تھے اپنے اوپر۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بے حیائیاں، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، قولی ہوں یا فعلی، اسی طرح گناہ اور ناحق زیادتی اور ہر طرح کا کفر و شرک، یہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے، یہ منع کیا ہے، ان سے بچو نا۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا الفواحش، بے حیائیاں، اور یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ الفواحش سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو برا اور فحش ہو، اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے جو اعلانیہ کیا جائے، وہ ما ظہرہ یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما بطنہ یعنی باطنی میں شامل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہیں جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد بدکاری ہے، جو بدکاری علی الاعلان ہو یہ ما ظہرہ ہے، اور جو بدکاری خفیہ طریقے سے کی جائے تو یہ ما بطن میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اللہ پاک نے اسی لیے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام کر دیا۔ مزید آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اثم کو یعنی گناہ۔ تو فواحش کی طرح اسم کے بارے میں بھی مفسرین کے چند اقوال ہیں کہ اس سے مراد ہر صغیرہ گناہ ہے، اور وہ گناہ کہ جس پر شرعی سزا لازم نہ ہو وہ الاسم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر گناہ الاسم میں داخل ہے، جیسے وہ صغیرہ ہو یا وہ کبیرہ ہو، بہرحال وہ اسم کہلاتا ہے۔ اور یہ اسم جو ہے وہ الف ثے اور میم والا ہے۔ اسم ایک تو سین والا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نام، لیکن یہ اسم جو گناہ کے معنی میں ہے وہ سا والا اسم ہے۔ پھر مزید فرمایا والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی۔ ناحق زیادتی کا معنی ہے کسی شخص کا اس چیز کو طلب کرنا جو اس کا حق نہیں، جبکہ اپنے حق کو طلب کرنا اس میں داخل نہیں۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گی اور نہ ہی آگے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں مقررہ مدت سے یا تو یہ مراد ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو، اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے
جو تمہیں اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں اسی سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے دوبارہ خطاب ہو رہا ہے، جیسے پہلے بھی چند آیتوں پیچھے یہ ہو رہا تھا اور بیچ میں کچھ زینت کے حوالے سے بات ہوئی اور کفار کو کچھ جوابات دیے گئے، ان کے کچھ کانسیپٹس کلیئر کیے گئے۔ اب دوبارہ پچھلے انداز پر ہی خطاب ہو رہا ہے ایک بار پھر کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں گے، تو جو تمہیں اللہ پاک کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے، اسے سن کر جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت و اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن اس پر اللہ پاک کے عذاب کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا، بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہرہ ور ہوں گے۔ چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، جن پر انبیاء علیہم الصلاۃ اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، آیات کے مقابلے میں تکبر کرنا، آیت کے سامنے تکبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں نہ ماننا، انہیں تسلیم نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔